اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. آج جس موضوع کو ڈسکس کرنے کا ارادہ کیا ہے، جس موضوع پہ گفتگو کرنے کا ارادہ کیا ہے، وہ انگوٹھی پہننے کے، انگشتری پہننے کے آداب، کہ کس ہاتھ میں پہنی جائے اور کن کن باتوں کا خیال رکھا جائے. آیا کہ اسلام نے انگوٹھی پہننے کے حوالے سے کچھ بیان فرمایا ہے. آل محمد علیہ السلام کی سیرت میں کچھ چیز ایسی ملتی ہے، کیونکہ ہم نے اپنے ہاتھوں میں رنگ پہننی ہے، انگوٹھی پہننی ہے. اب کیا ہم یہ رنگ اس طریقے سے پہنیں کہ ہمارا یہ رنگ پہننا بھی عبادت پروردگار شمار ہو جائے؟ کوئی فرمان ایسا ہمیں مل جائے کہ جس سے نیت کر کے جب پہنے ہم لوگ کہ میں انگوٹھی اس لیے پہن رہا ہوں کہ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یا ائمہ طہار علیہ السلام میں سے کسی نے یہ بتایا ہے کہ انگوٹھی پہنی جائے اور کیسے پہنی جائے. تو سب سے پہلے جو چیز ملتی ہے کہ انگوٹھی کا پہننا ہر مرد اور عورت کے لیے سنت مؤکدہ قرار دیا گیا ہے. سنت مؤکدہ کیا ہے؟ ایسی سنت، ایسا کام جو محمد اور آل محمد علیہ السلام سے ثابت ہو، جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہو، اس کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے. اب کس ہاتھ میں پہنی جائے؟ اس اعتبار سے معصوم علیہ السلام کے بے شمار فرامین ملتے ہیں کہ جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننی چاہیے. دائیں ہاتھ میں انگوٹھی ہو. جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سرکار جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ علی، سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرو. تو جناب امیر علیہ السلام کو جب یہ فرمایا کہ سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرو، کیوں پہنا کرو؟ اس لیے علی کہ مقربین میں شمار ہو جاؤ. تو جناب علی علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مقربین کس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ مقربین کون ہوتے ہیں؟ تو سرکار فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام مقربین میں سے ہیں. اور پھر مولا پوچھتے ہیں کہ سرکار یہ فرمائیں کہ کون سی انگوٹھی پہنی جائے؟ تو آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عقیق کی انگوٹھی پہننا، سرخ عقیق کی انگوٹھی پہننا بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ پتھر ہے جس نے سب سے پہلے خدا کی وحدانیت، میری نبوت اور اے علی آپ کی امامت اور ولایت کا، اور میرے بعد بلا فصل میرا نائب ہونے کا، اور آپ کی اولاد کا، آئمہ کا، امامت کا آپ کی اولاد میں ہونا، اور آپ کے محبان کے لیے بہشت اور آپ کے شیعوں کے لیے جنت الفردوس کا سب سے پہلے اعلان کیا تھا. یہ فضیلت ہے سرخ عقیق کی. اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب شیعہ کی نشانیاں بتائیں تو اس میں سب سے افضل نشانی کہ اس کے دائیں ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہوگی. 5 وقت کا وہ اول وقت میں نماز پڑھنے کا عادی ہوگا، اپنے مؤمن بہن بھائیوں کو برائی سے روکے گا، اچھائی کی دعوت دے گا، زکوٰۃ دینے والوں میں سے ہوگا. یہ تمام علامتیں معصوم علیہ السلام نے بیان فرمائیں. اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے ایک روایت ملتی ہے کہ دائیں ہاتھ میں بھی پہن سکتے ہیں انگوٹھی، بائیں ہاتھ میں بھی پہن سکتے ہیں، مگر معصوم فرماتے ہیں کہ بائیں ہاتھ میں جو آپ نے انگوٹھی پہنی ہے، اس کے اوپر یا اس کے نگینے کے اوپر یا تو وہ نگینہ ہی معتبر ہو، یا اس کے اوپر لکھی ہوئی جو لکھائی ہے، جو کندہ کیا ہوا نقش ہے، وہ معتبر ہے، وہ اسم پروردگار ہے، اسم آل محمد علیہ السلام میں سے ہے. تو چاہیے کہ جب بھی بیت الخلاء میں جائیں تو اس رنگ کو اتار لیں اپنے الٹے ہاتھ سے. اور اسی طریقے سے معصوم فرماتے ہیں کہ جب کسی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، یا غالباً حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا، کہ جناب علی علیہ السلام سیدھے ہاتھ میں، رائٹ ہینڈ میں انگوٹھی کیوں پہنا کرتے تھے؟ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کیونکہ علی دائیں ہاتھ والوں کا امام ہے.
دائیں ہاتھ والوں کا امام سے کیا مطلب ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے پروردگار ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑائے گا۔ علی دائیں ہاتھ والوں کا امام ہے، یعنی کہ سیدھے ہاتھ والوں کا امام ہے، یعنی کہ ان کا امام ہے جو بخشے ہوئے ہیں، جو جنتی ہیں۔ اور اس وجہ سے بھی، اور مولا فرماتے دوسری وجہ یہ ہے کہ جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے، اس لیے جناب امیر علیہ السلام بھی دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ معصوم فرماتے ہیں کہ شہادت والی انگلی، کلمے والی انگلی جسے کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ والی انگلی یعنی کہ مڈل فنگر کے اندر انگوٹھی نہ پہنی جائے، یہاں ان دو انگلیوں میں انگوٹھی پہننا جو ہے وہ مکروہ ہے۔ اور معصوم فرماتے ہیں کہ انگوٹھی جب بھی پہنو وہ انگلی کی جڑ تک پہنو، یعنی کہ مکمل آخر تک رنگ جو ہے وہ آپ کی انگلی پہ پوری بیٹھ جائے۔ یہ چھلوں کا پہننا یا انگلی کی پوروں میں رنگ کا پہننا یا انگلی کی پوروں میں چھلوں کا رکھنا، یہ معصوم فرماتے ہیں کہ قوم لوط کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ رنگ جب بھی پہنے، انگوٹھی جب بھی پہنے، مکمل انگلی کے نیچے تک، جڑ تک وہ رنگ بیٹھنی چاہیے۔ اور آخر میں جو ایک فرمان آپ کی نظر کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہوگی اور وہ اس غرض سے ہو کہ وہ آپ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ انگوٹھی پہن رہے ہیں، اور ان کے معاملات آپ کی سنت کے مطابق ہوں گے، اور وہ افراد حشر کے میدان میں اگر پریشان ہوں گے تو میں ان کا ہاتھ پکڑ کے جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس ان کو لے جاؤں گا۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہمیں وہ اعمال سکھا کہ جو اعمال ہمیں انجام دینے سے قرب الہی، قرب محمد اور آل محمد علیہ السلام حاصل ہو، اور ہم کو صحیح معنوں میں سیرت آل محمد علیہ السلام پر عمل کرتے ہوئے، ان کے تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ان کے طریقہ کار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔